بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہنوں اور بھائیوں کو چینل جسرب کے والی میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان پر تقریباً 50 برس تک پوری شان و شوکت سے حکمران رہنے والے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے ذاتی اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹوپیاں بھیجا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ ٹوپیاں وہ امور سلطنت کی ادائیگی کے بعد فارغ اوقات میں سیتے بھی خود ہی تھے۔ اپنے وقت کے مطلق العنان بادشاہ اورنگزیب کے بارے میں گھڑی گئی یہ کہانی آج بھی ہمارے معاشرے میں سنی اور سنائی جاتی ہے، اور اس پر کوئی یہ سوال تک نہیں پوچھتا کہ ایک طرف اتنی شان و شوکت سے بھرپور بادشاہت اور دوسری طرف ٹوپیوں کی سلائی اور فروخت سے دال روٹی کا بندوبست، آخر یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ تاریخ کو جدید پیمانوں پر پرکھنے والے زیادہ تر مورخین اورنگزیب عالمگیر کی شخصیت سے وابستہ اس کہانی کو مسترد کرتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر ڈاکٹر فراز انجم مغلیہ دور پر سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ منسوب یہ کہانی نہ صرف من گھڑت اور بے بنیاد ہے بلکہ عقل انسانی کے بھی خلاف ہے۔ جب ان کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ روایات کے مطابق اورنگزیب ریاستی امور کی انجام دہی پر شاہی خزانے سے خرچ کرتے جبکہ اپنی ذاتی اخراجات کے لیے وہ ٹوپیوں اور قرآن کی کتابت سے حاصل ہونے والی رقم استعمال کرتے تھے، اس پر ڈاکٹر انجم نے کہا کہ برصغیر میں جدید ریاستوں کے قیام سے پہلے شاہی ادوار میں حکومتی اخراجات اور حکمرانوں کے ذاتی اخراجات کے لیے الگ الگ انتظامات کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ بادشاہ وقت شاہی خزانے کا مالک سمجھا جاتا تھا اور وہ اس میں سے جیسے چاہے اور جتنا چاہے خرچ کرتا، اور یہی معمول اورنگزیب عالمگیر کا بھی تھا۔ ڈاکٹر فراز انجم کے مطابق مستند تاریخی و دستاویزات میں اورنگزیب کے بچوں کی شاہانہ دھوم دھام اور کروفر سے شادیوں کا ذکر موجود ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی شاہانہ تقریبات کے اخراجات اس دور میں بھی کم از کم ٹوپیوں کی سلائی یا قرآن پاک کی کتابت سے ملنے والی جائز رقم سے پورے نہیں کیے جا سکتے تھے، اس کے لیے ٹیکسوں اور عوام کے پیسے سے بھرنے والے شاہی خزانے کا بے دریغ استعمال ضرور تھا، جو کہ کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فراز انجم کے مطابق اورنگزیب عالمگیر نے اپنی عمر کے آخری حصے میں قرآن پاک کی کتابت اور نماز کے لیے ٹوپیوں کی سلائی کا کام ضرور کیا تھا، تاہم اس کا مقصد محض وقت گزاری یا خدا سے قربت کا حصول تھا، روزی روٹی کا بندوبست ہرگز نہیں تھا۔ امریکی مورخ آڈرے ٹرشکی بھی اس نقطہ نظر کی حامل ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب اورنگزیب دی مین اینڈ دی متھ پر اس بارے میں صرف اتنا لکھا ہے کہ اورنگزیب اپنی عمر کے آخری حصے میں قرآن پاک کی کتابت اور عبادت کے لیے مخصوص ٹوپیوں کی سلائی جیسے نیک کاموں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر ٹرشکی کے مطابق اس عمل کا مقصد محض نیکی کا حصول تھا، ذریعہ معاش ہرگز نہیں تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کی عمر کے آخری دور یعنی ان کے مرنے سے 7 سال 1700 میں بنائی جانے والی ایک پینٹنگ سے بھی اورنگزیب کی فقیری کے تاثر کی نفی ہوتی ہے۔ اس پینٹنگ میں بھی وہ انتہائی شاہانہ انداز میں تمام تر مغلیہ شان و شوکت کے ساتھ طلائی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال بھی اعلیٰ ترین لباس اور زیورات سے مزین ہیں۔ مغل دور حکومت پر ایس ایم جعفر نے اپنی شہرہ آفاق کتاب دی مغل ایمپائر فرام بابر ٹو اورنگزیب میں اورنگزیب کی شخصیت اور اس کے دور حکومت پر 3 طویل ابواب لکھے ہیں۔ ایس ایم جعفر کے مطابق اورنگزیب کی تاج پوشی 5 جون 1659 کو پورے شاہی جلال و جلال کے ساتھ ہوئی، اور اس تقریب میں شاہی خاندان اور خاص درباریوں پر پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تاج پوشی کے موقع پر شہزادی بادشاہ بیگم کو 5 لاکھ، شہزادی زیب النساء کو 4 لاکھ اور شہزادی بدر النساء کو 1,60,000 روپے کی خطیر رقم تحفے میں دی گئی۔ اس موقع پر شہزادوں پر بھی دہن کی بارش ہوئی۔ شہزادہ محمد سلطان کو 3 لاکھ روپے زیورات اور ہاتھی، شہزادہ محمد اعظم اور شہزادہ محمد کو 2 لاکھ روپے عطا کیے گئے۔ اتنی خطیر رقم جو اورنگزیب اپنے خاندان پر لوٹائیں کسی صورت بھی ٹوپیاں بیچ کر حاصل نہیں ہو سکتی تھی، لہذا اس واقعے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ذاتی اخراجات ٹوپیوں اور قرآن کی کتابت سے پورا کرنے کی روایت ضعیف بلکہ سرے سے بے بنیاد ہے۔ اس کتاب میں مصنف نے اورنگزیب کی زندگی اور دور حکومت کے چھوٹے سے چھوٹے واقعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور تاریخی حوالوں سے ثابت کیا گیا کہ اورنگزیب اگرچہ اپنے
پیشرو مغل حکمرانوں کی نسبت مذہب سے زیادہ قریب تھے، تاہم اس پر لگائے جانے والے ہندو دشمنی اور شدت پسندی کے الزامات اس دور کے زمینی حقائق اور واقعات کے غلط تجزیے کا نتیجہ ہیں۔ گو کہ تاریخی حوالوں سے یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ اورنگزیب اپنے پیشرو مغل بادشاہوں کے برعکس ایک عیاش حکمران ہرگز نہیں تھے، تاہم ٹوپیاں بیچ کر گزر بسر کرنے والی کہانی بھی ایک ایسا مفروضہ ہے جو کہ مستند تاریخی حوالوں کی کسوٹی پر ہرگز پورا نہیں اترتا۔ جھوٹ بظاہر کتنا ہی بے ضرر کیوں نہ ہو، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی قوم کو جھوٹی عظمت کی خیالی دنیا میں رہنے کی عادت ہو جائے تو پھر وہ قوم حقیقی دنیا میں کہیں کی نہیں رہتی۔ غور کیجیے۔